رسول ختم، شریعت ختم، رسول ختم، قرآن ختم۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس آیت کو پڑھ کر کے بتایا، اللہ کے بندو پیارو، رسول چلے گئے تو دین نہیں چلا گیا، بلکہ اب تو تمہیں اس رسول کے مشن کو آگے بڑھانے کی ذمہ داری آج سے ڈالی گئی ہے۔ رسول ابھی دین ختم نہیں، ابھی تو دین کی تبلیغ کا کام یہاں سے شروعات ہو رہی ہے یہاں سے۔ اور پھر اس آیت کے سننے پر جو صحابہ کی جماعت جو کھڑی ہوئی، وہ ایسی کھڑی ہوئی، وہ پورے خلافت راشدہ کا ایک سنہری باب ہے جو آئندہ دنوں میں اللہ نے زندگی رکھا تو ہم سنیں گے، جس کی بنیاد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی اس آیت کو اللہ کے منشا کے مطابق صحابہ کے سامنے پیش کرنا ہے۔ مجھے بتائیے، ایک آیت نے صحابہ کو اس ظاہری مایوسی کے غار سے نکال کر ہمت و حوصلے کے پہاڑ پر پہنچا دیا۔ کیا آج پورے قرآن میں ایک آیت نہیں ہے جو مسلمانوں کو نا امیدی سے نکال کر کے اللہ کے دیے ہوئے مشن پر کھڑا ہونے کے لیے تیار کرے؟ نہیں ہے۔ لیکن یہ قرآن مجید ان لوگوں کو مشن پر کھڑا کرنے والا ہے جو قرآن کو جاننے کے ساتھ ماننے کی تیاری رکھتے ہو۔ جاننے والے بہت ہیں ہم میں قرآن کو، لیکن قرآن کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کرنے والے لوگ نہیں ہیں۔ قرآن کو جانتے تو سب ہیں، پڑھتے تو سب ہیں، لیکن قرآن کو مان کر، قرآن کو اپنے اوپر امپلیمنٹ کر کر کے ہم زندگی گزارنے والے کتنے لوگ ہیں ہم میں سے، پوری امت میں سے۔ اور صحابہ کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ جہاں پر قرآن کو جانتے تھے، اپنی 24 گھنٹے کی زندگی میں اس قرآن کو مان کر زندگی گزارنے والے تھے، اس لیے قرآن نے ان کو کھڑا کر دیا بغیر خوف و خطر کے، مایوسی کے دور سے ختم۔ یہ قرآن آج لکھ لیجئے، یہ بک آف ہوپ ہے، یہ امید کی کتاب ہے، یہ زندگی کی کتاب ہے، یہ صرف ایک فرد کی نہیں، قوموں کی اور نسلوں کی زندگی کا پیغام ہی کتاب اپنے اندر رکھتی ہے، بشرطے کہ اس کو جانتے ہوئے ماننے کی تیاری پہلے وہلے میں امت مسلمہ بتائے۔ تو یہ کتاب کھڑی کرتی ہے، کھڑا کرتی ہے، تیار کرتی ہے۔ ایک آیت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے سامنے، جہاں پر یہ اب گھر کا ایک مسئلہ، باہر منبر رسول پر آ کر مسلمانوں کو مشتبہ کی، اب تیسرا مسئلہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تجہیز و تکفین کا مسئلہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اب تک ہم نے بہت سارے لوگوں کو غسل دیا، کفن پہنایا، قبروں میں اتارا، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں کیا طریقہ اختیار کیا جائے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ نبی جس جگہ پر وفات پاتے ہیں ان کو اسی جگہ پر دفن کیا جاتا ہے، ان کو وہاں سے دوسری جگہ نہیں، جہاں وفات وہیں پر مدفن، نمبر 1۔ نمبر 2، ان کو غسل ان کے پورے کپڑوں میں دیا جائے گا، رسول نبی کو۔ نمبر 3، غسل دینے والے ان کے اپنے گھر کے لوگ ہوں گے، نہلانے والے نہیں۔ یہ ہمارا، وہی کہہ رہا ہوں نا میں، یہ سب دور زوال کی علامتیں ہیں۔ یہ نہلانے والے کا کیا کانسیپٹ ہے؟ یہ ارے بیٹا والد کو نہیں نہلا سکتا ہے، بچپن میں نہلایا ہے نا والد نے، تو اب وفات کے بعد بچہ والد کو غسل نہیں دے سکتا ہے، بھائی بھائی کو غسل نہیں دے سکتا ہے، لیکن نہیں کریں گے وہ۔ کیوں؟ ہم اسٹیٹس کے ساتھ جینے والے لوگ ہیں، وہ نہلانا دلانا دوسرے کا کام ہے۔ وہ گھر کے لوگ غسل دیں گے نبی کو۔ ارادہ کیجئے، ہمارے والد کا اگر حیات ہیں، اگر ان کی وفات میرے سامنے ہو جائے تو غسل میں دوں گا، نماز میں پڑھاؤں گا۔ یہ کیا ہے، نماز کے لیے فلاں صاحب کو بلا، ٹھیک ہے، وہ عزت احترام امام صاحب کی، عالم صاحب کی سب ہے، لیکن جو نماز کا اثر بیٹے کا
والد کے لیے ہوگا, نہیں ہو سکتا ہے وہ کسی کا. لیکن چونکہ زوال کے دور میں جی رہے نا ہم لوگ, نماز پڑھانے والے الگ, غسل دینے والے الگ, قبر میں اتارنے والے الگ, فاتحہ خوانی کرنے والے الگ, اس کے لیے 3 دن کی زیارت کرنے والے الگ, بلاؤ جلدی ان کو, 40واں کرنے والے الگ, برسی کرنے والے الگ. آپ کہاں ہیں؟ ہم اونٹ پہ بیٹھ کے بکریاں چرانے والے ہیں. نہیں, یہ مسئلہ حل ہو گیا, کیونکہ یہ بہت کنفیوژن کا معاملہ تھا کہ کیا کیا جائے. عقیل غسل دیں گے, علی دیں گے, عباس دیں گے, اہل بیت جو ہیں وہ لوگ غسل دیں گے, پورے کپڑے میں دیں گے, اور مدفن وہی ہوگا. یہ سارا معاملہ ہو گیا, تجہیز تکفین وغیرہ ہو کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کو حجرہ عائشہ میں رکھا گیا اور دروازہ بند کر دیا. یہ بھی حضرت ابو بکر نے بتایا. کیوں؟ فرشتے آ کے نماز جنازہ پڑھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی, پھر اہل بیت گھر کے جو لوگ ہیں وہ نماز پڑھیں گے. یہاں ایک مسئلہ یہ ہے, ہر وقت یہ کہتا ہوں میں, اور تاریخی واقعہ ہے وہ, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ کی جماعت نہیں ہوئی. ہاں, ایسا کیسا گیا؟ ہاں بھائی, کیوں؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ کون پڑھائے گا؟ یہ جنازہ کس کا ہے؟ امام الانبیاء کا جنازہ. یہ نبیوں اور ملائکہ کے امام کا جنازہ ہے. اب ان کی جنازے کی نماز کی امامت کون کرے گا؟ نماز پڑھو, میرے نبی کی نماز جنازہ پڑھو, لیکن امام بن کر نہیں, امتی بن کر, الگ الگ پڑھنے کا. یہ عظمت و احترام ہے ہمارے نبی کا. نماز پڑھنا آپ, لیکن امام بن کر کے نہیں, مقتدی بن کے, امتی بن کے نماز پڑھنا, 2 4 کر کے نماز پڑھنا. امام نبی کا کوئی امام نہیں ہے. نبی بشر اور ملائکہ, انسان, جتنے انسانوں میں بھی جو سب سے اونچا طبقہ انبیاء علیہ السلام کا, معراج کا واقعہ, تمام انبیاء اور فرشتوں کی امامت اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے یہ بات بھی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بتائی. اس طرح ہوگا معاملہ. یہ معاملہ یہاں چل رہا ہے. اس دوران ثقیفہ بنو ساعدہ ایک محلہ ہے مدینے میں, وہاں پر اب ایک نیا مسئلہ یہ ہو گیا کہ who is next, اگلا کون؟ ہم نے تو بیعت کی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر کہ زندگی موت ہر حال میں ہم آپ کی اطاعت اور فرما برداری میں جیئیں گے, آپ جس طرح حکم دیں گے ہم اس طرح چلیں گے. امیر تو ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا تھا. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے, اب کیا؟ امت کی رہبری کس کے ذمہ آئے گی؟ اب خلافت کا بوجھ کون اٹھائے گا؟ اب لیڈر کون بنے گا؟ حضرت سعد رضی اللہ عنہ انصاری صحابی ہے, انہوں نے ایک عام جنرل بات کہی کہ دیکھیے, مہاجر صحابہ جو ہے وہ تو مکے سے آئے ہوئے لوگ ہیں, انصار ہم لوگ ہیں یہاں کے مدینے کے, جو کچھ بھی دین کے لیے خدمت ہوئی مہاجرین کا بھی اس میں حصہ ہے, لیکن ہمارا زیادہ ہے, ہم چونکہ یہاں کے پراپر لوگ ہیں, تو بہتر ہے کہ یہ جہاں کا معاملہ ہے, مدینے کا معاملہ ہے, تو مدینے کا معاملہ ہے تو مدینے کے ہی کسی فرد کو اس معاملے کا ذمہ دار ہونا چاہیے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کہتے ہیں نیابت کر سکے ہو. اب یہاں کیا ہو گیا؟ مہاجر اور انصار, ہاں ایسا ایک کیفیت بن گئی انکانشیسلی, غیر شعوری طور پہ. حضرت عمر رضی اللہ عنہ غالباً یا اور کوئی صحابی, انہوں نے کہا کہ حضرت ابو بکر ہم یہاں پر ہیں مسجد نبوی میں, اور وہاں پر امت اختلاف میں پڑ گئی. ابھی ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر کو زمین میں اتارا نہیں, چھپایا نہیں, اور امت 2 طبقے میں بٹ رہی ہے وہاں پہ. وہاں دیکھو, چلو پہلے وہاں کا مسئلہ, کیسا مسئلہ حل کروا رہے اللہ تعالیٰ. دیکھیے ہر سچویشن کرٹیکل سچویشن ہے. ہم لوگ بولتے ہیں ایسی حالت ہو گئی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. یاد رکھیے یہ میرے لیے بھی ہے, ہم پوری امت مسلمہ کے لیے, ماں بہنوں کے لیے, بھائیوں کے لیے, سب کے لیے. جب ایسا محسوس ہو کہ ویری کرٹیکل سچویشن, بہت
سنجیدہ معاملہ ہے. 2 رکعت نماز پڑھ کے سجدے میں جا کے اللہ سے مانگی اللہ مسئلہ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے آپ حل کروا دیجیے. لیکن ہمارا مسئلہ ویسا نہیں ہے. اگر کورٹ کا مسئلہ ہے تو لائر کے پاس، علاج کا مسئلہ ہے ڈاکٹر کے پاس، فلاں کا معاملہ ہے ٹھیک ہے جائیے، پہلے اللہ کے سامنے رکھیے. وہ مسئلہ جہاں سے آیا ہے پہلے وہاں سے سولوشن ڈھونڈیے، پھر اسباب کے طور پہ جائیے جن کے پاس جانا ہے، ضرور کوئی بات نہیں. لیکن اللہ سے پھر کر کے فلاں جگہ جا رہے ہیں، سوائے ذلت اور رسوائی کے کچھ نہیں ملے گا. کورٹ اور کچہری اور پولیس اسٹیشن میں جا کے دیکھیے کیا ہو رہا ہے. ہماری ماں بہنیں سے میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں، اگر آپ کو آپ کے شوہروں سے، آپ کے بھائیوں سے، آپ کے سو کال ایسا تو ہوتا نہیں ہے، آپ کے ماں باپ سے ان کیس اگر آپ کو اگر کوئی تکلیف پہنچی ہے 2 رکعت نماز پڑھ کے پہلے اللہ سے مانگی. نہیں میں مہیلا منڈل میں جانے والی، جاؤ پھر دیکھو وہاں پہ کیا ہو رہا ہے. اللہ کے سامنے نہیں رکھیں گے مسئلہ. فلاں وکیل صاحب کے پاس جائیں گے، فلاں صاحب کے پاس جائیں گے تعویذ لینے کے لیے، بچہ بہت تیز رو رہا، اللہ کے پاس جائیں. یہ ہر معاملہ حضرت ابو بکر اللہ کی رہبری اور رہنمائی میں حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور مزاج بھی صحابہ کا ویسے ہی. فوراً گئے وہاں پہ، دیکھا کیا بات ہے بھائی، تو سعد رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں ایسے کہہ رہا تھا کہ یہ معاملہ مدینے کا ہے تو مدینے کے لوگ اس کو یہ کریں، اس میں کوئی ذمہ دار بنے. حضرت ابو بکر خاموش رہے، کچھ نہیں کہا. آپ کی کیا رائے ہے؟ ہاں ایسا ہونا چاہیے. آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ دیکھیے. اس میں ایک صحابی کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا کہ یہ مسئلے کے لیے مجھے ایک حدیث یاد آ رہی ہے. ہاں یہ ہے مزاج صحابہ، پہلے ریفر ہونا اللہ کی کتاب اور رسول اللہ کی طرف. کوئی بھی مسئلہ ہو، کوئی بھی ایکس وائی زیڈ، دین کا، دنیا کا، اجتماعی، انفرادی، ہر اس مسئلے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ نے، قرآن مجید نے کیا حل دیا ہے. دل پر ہاتھ رکھ کے تھام کر ہم کو سب کو سوچنا ہے ہم کتنے مسئلے میں کتاب اللہ کی طرف ریفر کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اپنے آپ کو متوجہ کرتے ہیں، صحابہ کی زندگی کی طرف. کوئی بھی مسئلہ. پچھلے 2-3 جمعہ سے میں وہاں پہ کہہ رہا ہوں مکہ مسجد میں، یہ جو یونیفارم سول کوڈ کا جو چل رہا ہے نا مسئلہ، یہ ہزاروں سال پہلے کا مسئلہ ہے جو اللہ نے قرآن مجید میں بتا دیا، اور اس کا حل کیا ہے وہ بھی بتا دیا. لیکن وہاں جانے کا کام کو ٹائم اور فرصت ہے. ہم تو جو کون وہ فلاں ایک پترکار کیا بول رہا ہے پہلے اس کو سنو، بی بی سی میں کیا رہا ہے وہ سنو، پہلے انہوں کیا بول رہے ہیں وہ سنو، وہ ایکس ایم پی کیا بول رہا ہے وہ سنو، قرآن کیا کہہ رہا ہے وہ دیکھیں گے بعد میں جا کے. اللہ حفاظت فرمائے. کیا کیسے ہماری عزت و شرافت کے فیصلے آسمان سے اتریں گے جب ہم نے عزت و شرافت کی کتاب کو پیٹ کے پیچھے ڈال دیا. مجھے ایک حدیث یاد آ رہی ہے. صحابی نے کہا، حدیث کا نام آتے ہی تمام صحابہ نے کہا ہاں بولو کیا بات، بولو کیا ہے. کہا الائمۃ من قریش، لیڈرشپ قریش کی طرف رہے گی، خلافت قریش میں سے رہے گی. یہ ایک حدیث بیان کی انہوں نے. بیان کرنے کے بعد ایک صحابی سے کہا کہ آپ بھی تھے اس وقت جب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث بیان کر رہے تھے؟ میں تو تھا. آپ بھی تھے اس وقت؟ انہوں نے کہا ہاں میں بھی تھا. آپ بھی تھے اس وقت؟ ہاں آپ بھی تھے. تو ایک حدیث بیان کی، اس پر 2 وٹنس یہ ہو گئے، حضرت بشیر رضی اللہ عنہ اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ. انہوں نے کہا کہ دیکھو حدیث آ گئی، بات ختم. ہم بیک فٹ پہ آ گئے. ہم بولتے نہیں، اس کے بعد میں اپن بھی ذرا سوچنا پڑتا نا، دنیا میں اپن حدیث تو تم بولے برابر ہے، لیکن ذرا دنیا کا بھی دیکھنا پڑتا ہے، ریتی رواج. نکاح کے بارے میں آپ حدیث تو بتائے، لیکن وہ پورا ہمارا گھر میں پورا کیسے لوگ ہیں تم کو نہیں معلوم ہوگا نا، ذرا وہ بھی دیکھنا پڑتا ہے ذرا پہلے. حدیث تو تم بولے برابر ہے، تم آگے ہمارے مسئلے کو حل کرتے کیا؟ جمعہ میں بول کے جاتے خالی سنبھالنے کا ہمارے کو ہے نہیں. اللہ اور اس کے رسول کی جب بات آ جائے ختم. پہلی ترجیح، فرسٹ پرائرٹی ان کو. خدا کی قسم ہماری عزت کے فیصلے اسی لمحے اللہ عرش سے اللہ تعالیٰ اتاریں گے جس لمحے ہم اپنا یہ مزاج بنائیں گے. اللہ کی کتاب اور رسول کی بات جب آ جائے بس ختم، کچھ نہیں. اسی لمحے اللہ تعالیٰ عرش سے ہماری عزت کے فیصلے نازل فرمائیں گے، اتاریں گے. اور جب تک یہ مزاج نہیں، اللہ کی طرف سے ہماری عزت و شرافت اور حفاظت کا کوئی وعدہ نہیں ہے. تو اب جب یہ انہوں نے کہا کہ اب انصار میں سے کوئی یہ نہیں ہوگا ابھی،
اس کا امیدوار نہیں ہوگا کوئی، اس میں نہیں ہوگا خلاف، اب تو کوئی مہاجر ہی ہوگا، قریش میں سے ہی کوئی ہوگا. سارے لوگ حضرت ابو بکر کی طرف دیکھنے لگے. قریش ہے آپ، قریشی آپ کی طرف دیکھنے لگے. اب یہاں پر دیکھیے حضرت ابو بکر کا رول. حضرت ابو بکر کہہ رہے ہیں لوگوں یہ عمر ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا لو کان بعدی نبی لکان عمر. یہ عمر موجود ہیں، ان کے ہاتھ پر بیعت کرو خلیفہ کے اعتبار سے، کیونکہ یہ وہ آدمی ہے جس کے بارے میں میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر میرے بعد نبوت تو ہونے والی نہیں ہے، میرے بعد میں آخری نبی ہوں، لیکن اگر نبوت کا سلسلہ اگر جاری رہتا تو عمر وہ شخص ہے جس کو اللہ تعالیٰ نبی بنا دیتے. یہ عمر ہے، ان کو بنا لو. تواضع، بے نفسی، اپنے سیلف لیس، اپنے آپ کو مائنس کرنا. یہ ابو عبیدہ ابن الجراح ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں ہیں، اور ان کو اللہ کے نبی نے فرمایا امین هذه الامہ، یہ میری امت کے امین ہیں، امانت دار ہے، ان کو بنائیے. حضرت ابو بکر اور حضرت عمر اور حضرت ابو عبیدہ نے فرمایا ابو بکر تم جو بات ہمارے بارے میں کہہ رہے ہو وہ تو سب ٹھیک ہے، لیکن ہمیں پتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات اور موجودگی میں ہماری نمازوں کی امامت کس کے حوالے کی تھی وہ ہم جانتے ہیں، لہذا ہاتھ لاؤ، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں آپ کے خلیفۃ المسلمین ہونے کی. یہ تھا صحابہ کا آپس میں انڈرسٹینڈنگ. ہم کو تو پیر کھینچنے سے ہی فرصت نہیں ہے. وہ کیسے آگے جا رہے ہیں صاحب، وہ کیسے بڑے ہو رہے، ان کے ویورز کیسے بڑھ رہے، ویورز ان کے فالوورز کیسے کیا انسٹاگرام میں اتنے زیادہ کیسے کیا ہوئے. ہم تو فالوورز ویورز اور لائکس کی دنیا میں جی رہے. یہ موبائل نے آ کر کے ایک کمرے میں رہنے والے میاں بیوی کو الگ کر دیا ہے. وہ اپنے فون پہ ہی، اپنے فون پہ ابا، اپنے فون پہ بیٹے، اپنے فون پہ دادی، ایک فون پہ دادا، ایک فون پہ پوترے، ایک فون پہ نواسے، ایک فون پہ. مولانا کیا بول رہے ہیں آپ، معاف کیجئے گا اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو. ہم گلوبل ولیج بول رہے ہیں، بالکل ڈھکوسلا ہے، کچھ نہیں ہے وہ. ارے گلوبل ولیج کیا بولیں گے، ایک گھر میں رہنے والے الگ ہے، کیا گلوبل ولیج ہے وہ کیا عالمی گاؤں ہے وہ جس نے ماں اور باپ کو الگ کر دیا، جو بیٹے اور باپ کے رشتے میں جس نے درار پیدا کر دی. وہ ہزاروں میل کوئی بندہ کسی ملک میں رہتا ہے، اس کے چیٹ کا جواب دینے کی اس کو فکر ہے، لیکن ابا کو صبح میں نکلتے وقت سلام کرنے کی فکر نہیں ہے. تو یہ تو اس دور میں جی رہے نا ہم تو بیعت کی ان لوگوں نے. پھر جب دیکھا کہ ابو بکر اور ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ عنہ نے جب بیعت کی تو سارے لوگوں نے بیعت کی، اور شام تک جو ہے سارے لوگوں نے بیعت کی. اگلے دن صبح میں بیعت عام کا ایک سلسلہ چلا، مسجد نبوی میں آپ خلیفۃ المسلمین طے ہو. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو خلافت اب آپ کے جو اس میں سپرد کر دی گئی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. اب تھوڑا سا یہاں پہ ان کی زندگی کے سلسلے میں پرسنل لائف ان کا نام اصل میں تھا عبد الکعبہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے 2-2.5 سال بعد پیدا ہوئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 2.5 سال چھوٹے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. عبد الکعبہ نام کیسا؟ ان کی والدہ کا مسئلہ ایسا تھا کہ ان کی اولاد جو ہے زندہ نہیں رہی تھی، پیدا ہوتی وفات ہوتی، پیدا ہوتی وفات ہوتی. تو اپن کیا بولتے، کون تو بھی کرے، کیا تو بھی ہوا، ہاں دیکھنا پڑتا، دکھانا پڑتا، اللہ کے سامنے رکھنا نہیں پڑتا. ایسا ہو رہا. تو انہوں نے کیا کری، منت مانی جائے. منت مانتے یہاں کی خواتین مانتی ہیں؟ نہیں، وہ یہاں کیا نہیں ہے مسئلہ، اور جگہ کا ہے. عام ہے، کوئی کھل کے کوئی چھپ کے. دل کی بات تو بہرحال اللہ تعالیٰ جاننے والے ہیں. انہوں نے منت مانی کعبہ کے سامنے کہ اگر میرا یہ بیٹا اگر زندہ رہا، اب پیدا ہوگا، تو میں اس کو تیرے خدمت کے لیے وقف کر دوں گی. ایسی منت مانی. تو اب وہ اللہ کا فیصلہ ہے کس کو زندہ رکھنا ہے کس کو باقی. زندہ رہ گئے، 4 سال کے ہو گئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ. اب تو منت کے مطابق جو ہے ان کو کعبے کے لیے وقف کرنا ہے. خانہ کعبہ کے پاس جا کے کہا ان کی والدہ نے
کہ دیکھ کعبہ، میں نے تو اپنے بچے کو تیرے لیے وقف کرنے کا وعدہ کیا تھا تجھ سے، تو میں نے تجھے دیا تھا، اب میں تجھ سے کہتی ہوں کہ تو میرا بچہ مجھے دے دے. تو بہرحال واپس لے لیے. اس دن سے ان کا نام عبد الکعبہ، کعبہ کا بندہ غلام. جب اسلام قبول کرنے کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا ابو بکر یہ شرکیہ نام ہے، یہ نام نہ رکھیں آپ، عبداللہ نام رکھا ہے. ابو بکر رضی اللہ عنہ کا نام عبداللہ. کنیت ان کی ابو بکر ہے، کنیت ابو بکر. کنیت کا مطلب یہ ہے کہ جو بندہ ہوتا ہے اس کے گھر میں جو پہلا بچہ ہوتا تھا اس کے نام کے شروع میں ابو لگا کر کے نام رکھنے کا ایک رواج ہے عرب میں. جیسے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ہے ابو القاسم. ابو القاسم، قاسم آپ کے فرزند ہیں، ان کے نام کے ساتھ میں ابو القاسم. محمد آپ کا زمینی نام، احمد آپ کا آسمانی نام، اور ابو القاسم آپ کی کنیت ہے. یہ ابو بکر جو ہے نا، بکر جوان اونٹ کو کہتے ہیں اصل میں، اس کے اور بھی کئی سارے ترجمے. جوان اونٹ، جوان اونٹ کا مطلب یہ ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اونٹ کی نسل، اس کی بیماری اور اس کے بارے میں بہت زیادہ آپ کو نالج تھا، یہاں تک کہ آپ اونٹ کی چال ڈال دیکھ کر بتا دیتے یہ شام کا اونٹ ہے، یہ فارس کا ہے، یہ یمن کا ہے. چونکہ ہم لوگ کار کے کلچر میں رہتے ہیں نا تو اس کا اتنا زیادہ سمجھ میں نہیں آئے گا. یہاں تک کہ انسانوں کے نسب کے بارے میں بھی آپ کو بہت زیادہ معلومات تھی. اتنا آپ کی گہری اس بارے میں مہارت تھی کہ کچھ لوگوں کو اگر اپنا نسب نہیں معلوم ہوتا تھا، یہ ہمارے دادا، پردادا، سکر دادا، اس کے اوپر کون تھے ہمارے، اگر یہ نہیں معلوم ہے تو بولتے کہ ابو بکر کو جا کے پوچھو، ان کو معلوم ہے. اتنا زیادہ نالجیبل پرسن آدمی تھے حضرت ابو بکر. والدہ کا نام ان کا سلمہ تھا اور ان کی کنیت تھی ام الخیر. ام الخیر. ارادہ کیجئے جن کو بچیاں ہوں گی تو وہ نام رکھیں گے یہ انشاءاللہ. نہیں ہم کو لیٹسٹ نام ہونا، ایک دم نیا نام ہونا، ایک دم نیا. ریاض بھائی یاد آ گیا؟ لیٹسٹ نام ہونا، کمپٹیشن کے بغیر. صاحب ہم سے ایک صاحب پوچھے، میں ہمیشہ چونکہ یہاں کچھ احباب نئے ہیں ان کے لیے کہہ رہا ہوں. ایک جگہ ہمارے ساتھی نے پوچھا حضرت مولانا ایسا نام، میرا ایک بیٹا ہوا بہت اچھا ماشاءاللہ، تو اس کا نام رکھنے کا ہے، 2 کنڈیشن، لیٹسٹ ہونا اور ایسا نام ہونا کہ آج تک کون رکھے سے نہیں، کمپٹیشن میں نہیں ہوتا. ناچے میں نے کہا فرعون رکھ دیجیے. اور قرآن میں ہونا، یہ ایک شرط ہے، قرآن میں ہونا، قرآن میں ہونا، لیٹسٹ ہونا، کوئی کمپٹیشن نہیں ہونا اس کا. میں نے کہا یہی نام ہے، قرآن میں بھی ہے، لیٹسٹ بھی ہے، اور کوئی چاہ کر کے بھی آپ کے کمپٹیشن میں نہیں آ سکتا. کیا بات کریں آپ، ہونا ایسا بولتے کیا آپ؟ میں نے کہا آپ کنڈیشن ہی ایسی رکھ رہے ہیں، قرآن میں ہونا، لیٹسٹ ہونا اور کمپٹیشن میں نہیں آنا. تو لیٹسٹ میرے دماغ میں تو یہی ہے، باقی سب نام تو رکھ لیے لوگوں نے، انبیاء کے نام رکھ دیے، نیک لوگوں کے نام رکھ دیے. اب نہیں رکھنے والا ابھی تک جو نہیں رکھے وہ کہا نا میں نے کل، وہ ہم صرف اسٹیٹس میں جینے والے لوگ ہیں. کیریکٹر کیا ناموں کے سلسلے میں یاد رکھیے، اچھے کیریکٹر والے نام رکھیے یا اچھی میننگ والے نام رکھیے. اللہ کو ایسا کنفیوژن نہیں ہوگا. ایک عبداللہ کے 1 کروڑ لوگ ہیں، ابھی کون کہاں کیسا جیا کیا کرنا، نعوذ باللہ. اللہ تعالیٰ کو یہ کنفیوژن نہیں ہوگا. ہر عبداللہ کو اللہ تعالیٰ پرسنل جانتے ہیں، پرسنل. ہر عبد الرحمن کو پرسنل جانتے ہیں، ہر نام کے بندے کو اللہ تعالیٰ پرسنل جانتے ہیں. اللہ کو کوئی کنفیوژن نہیں ہے. لا یضل ربی ولا ینسا، نہ میرا رب راستے سے بھٹک سکتا ہے نہ میرا رب بھولتا ہے، ہر چیز اس کو برابر پراپر یاد ہے اس کو. تو اس کے اس میں نہیں، کیریکٹر والے نام کیا ہونا ہے، صحابہ کے نام، انبیاء کے نام، اچھے کیریکٹر والے لوگوں کے نام رکھیے. ام الخیر. والد کا نام عثمان ان کے، اور ان کی کنیت ابو قحافہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. ان کی پہلی خصوصیت یہ ہے، تمام جتنے بھی صحابہ کرام ہیں نا، یہ ایک صحابی ایسی ہے جن کی 4 نسلیں مکمل بیک وقت ایک ہی ٹائم میں صحابی رہی ہیں. ایک خود حضرت ابو بکر صدیق، ایک ان کے ابا حضرت عثمان یعنی ابو قحافہ، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بیٹے عبد الرحمن، عبد الرحمن کے بیٹے عتیق. یہ چاروں لوگ صحابی ہیں. یعنی 4 نسل مسلسل ایک ہی ٹائم میں
کوئی اگر رسول صحابی اگر رہے ہیں چاروں نسلیں ایک ہی ٹائم میں، دادا، ابا، بیٹا، پوتا، تو وہ یہ ایک ہی خاندان ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا۔ یمن کو تجارت کے لیے گئے ہوئے تھے یہ صحابہ۔ تجارت کرتے تھے؟ ہاں نہیں، ہم کرتے بزنس، صحابہ کا انہوں تو خالی تسبیح سبحان اللہ الحمدللہ کرتے تھے۔ کاروباری لوگ تو ہم ہیں، نہیں، بہت آگے تھے ہم سے وہ، بہت۔ اللہ کرے ہمارے کاروباری احباب کو صحابہ سے کاروبار کو سمجھنے اور اس کے مطابق کاروبار کرنے کی توفیق دے۔ ہر معاملے میں نمونہ رکھا ہے، کل ہم نے کہا نا، ہر چیز رسول اللہ سے صحابہ نے لی ہے۔ یمن گئے ہوئے تھے، اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا، اس وقت آپ مدینے میں نہیں تھے، آئے واپس، تو لوگوں نے کہا کہ تمہارے جو دوست ہے نا، مدینے کے باہر ہی رک کر کے کہا کہ تمہارے جو دوست ہے ابو بکر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جاہلیت کے دور میں بھی، یعنی نبوت سے پہلے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ دوست تھے۔ تمہارے جو نبی دوست ہے وہ کہتے ہیں کہ ان پر فرشتہ آتا ہے، وحی نازل کرتا ہے، ایک اللہ کی بات کر رہے، وہ یہ سارے بتوں کی عبادت کا انکار کر رہے ہیں، کیا کہتے ہیں آپ اس کے بارے میں؟ کیوں؟ وجہ یہ تھی کہ یہ جب یمن گئے ہوئے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا جب اعلان کیا، 3 لوگ اسلام قبول کیے۔ ایک خود آپ کی اہلیہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ، ایک چھوٹے آپ کے چچا زاد بھائی حضرت علی رضی اللہ عنہ، اور ایک زید بن حارثہ غلام۔ تو ایک لوگوں نے ایک ہوا ہی کھڑا کر دیا، ایک ایشو بنا دیا، دیکھو یہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا دین ایجاد کیا ہے کہ جس کے فالوورز میں ایک عورت جس کا کوئی ویٹیج اور کوئی سٹیٹس نہیں تھا اس دور میں، ایک چھوٹا بچہ اور ایک غلام۔ تو یہ پورے عرب میں، پورے مکے میں پھیلا دیا تھا۔ حضرت ابو بکر جب آئے تو کہا کہ ایسا کہہ رہے ہیں آپ کے دوست، ایسا ہے کیا؟ چلو دیکھتے ہیں، بات کرتے ہیں۔ جا کے گئے اللہ کے وسلم کے پاس کہ اے میرے دوست محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کہتے ہیں آپ؟ کہا کہ مجھ پر اللہ کی وحی نازل ہوئی ہے اس بات کی کہ میں ایک اللہ کی عبادت کروں اور کسی اور بت کی عبادت نہ کروں میں، اور اسی کی طرف انسانیت کو بلاؤں میں، اور اللہ نے مجھے اپنے آخری رسول اور پیغمبر کے طور پہ امت کے لیے منتخب کیا ہے، یہ میں کہہ رہا ہوں۔ اچھا ایسا کہہ رہے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، ہاتھ لائیے، مجھے کیا کہنا پڑے گا؟ تو کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ یہ ہے صدیق، وداؤٹ اینی آرگومنٹ، وداؤٹ اینی ایکسکیوز، ایکسپٹ کرنا۔ کوئی نہیں، کیسا کیا وہ ذرا اس کی تفصیلات بتائیے۔ نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا، بس ہو گیا، ختم، مان لیا میں نے۔ یہی واقعہ آگے چل کے جب معراج کا واقعہ ہوا تب بھی یہی معاملہ ہوا، اس پر آج ہم بات کو ختم کر رہے ہیں۔ معراج کا جب واقعہ جب ہوا تو اس وقت بھی اتفاق سے آپ شام کے سفر پر تھے، جب آئے تو اس وقت بھی لوگوں نے یہ کہا کہ یہ رسول کہتے ہیں کہ میں راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ، مسجد اقصیٰ سے 7 آسمان کی سیر کر کے واپس راتوں رات آ کے اپنے گھر پہ آ گیا میں۔ یہ کوئی بات ہے؟ یہ کوئی پاسبل چیز ہے؟ یہ ممکن ہے؟ تو جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے، اسی طرح مدینے کے باہر پہنچ کے کہا کہ ابو بکر یہ تو حد ہو گئی، آپ کے دوست کہتے تھے کہ فرشتہ آتا ہے اور یہ باتیں بتاتا ہے، وہ تو ٹھیک ہے، چلو سمجھ میں بھی آنے والی، یہ ابھی تو یہ کہہ رہے ہیں کہ میں راتوں رات یہاں سے مسجد اقصیٰ گیا، بیت المقدس ملک شام، اور وہاں سے میں نے 7 آسمان کی سیر کی اور میں راتوں رات واپس آ گیا۔ تو روایت میں یہ ہے کہ انہوں نے پہلے یہ سوال کیا کہ اگر ایسا دعویٰ کوئی عام ایک جنرل آدمی کرے کیا یہ قبول کیا جا سکتا ہے؟ کیا بولے دیٹ از امپاسبل، ناممکن، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ یہاں سے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ اور وہاں 7 آسمان میں سیر اور جا کے آ جائے اور واپس راتوں رات واپس آ جائے رات ختم ہونے سے پہلے، امپاسبل ہے۔ ہاں ناممکن ہے نا؟ ہاں تمہارے دوست یہی کہہ رہے تھے۔ آج لوگ کیا کرتے ہیں، پہلے ایک پورا ٹائٹل تیار کرتے ہیں، ایسا 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 ایسا، تو نہیں ہو سکتا، ایسا ہے کیا؟ ہاں تمہارے دین میں یہی لکھا ہوا ہے، پھر اپن کنفیوژن ہو، ارے ہاں برابر، کیا جواب دینا ہے؟ اس کے لیے ہر سوال کا جواب اسی جگہ دینا ضروری نہیں ہے۔ یہ نیوز ہاؤس میں جا کے بیٹھنا نہیں، چپ جا کے جو بولے جواب دے رہے، جو بولے جواب دے رہے، کیا ضرورت ہے؟ ہم پر فرض کیا اللہ نے۔ وہ مولانا ہمیشہ ایک بات بتا دیتے، اللہ کی کتاب کو بولنے دو، تم خاموش رہو۔
ہم بولے ہم کو بولنے دو پہلے، ہم بولتے رہیں گے. تو انہوں نے ویسے کیا. جب یہ عام انسانوں کے لیے ناممکن ہے تو یہی بات تو آپ کے دوست بھی کہہ رہے ہیں. تو کہا کہ کون کہہ رہا ہے؟ میرے دوست کہہ رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو کہا کہ 100% پاسبل ہے. نہیں پہلے جا کے دیکھیں. نہیں یہیں بیٹھ کر میں اس بات کو مانتا ہوں کہ اللہ کے نبی میرے دوست حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ گئے، وہاں سے انہوں نے ساتوں آسمان کی سیر کی اور واپس آ کر کے اپنے گھر پہ آ گئے. میں یہی بیٹھ کر مانتا ہوں، مجھے رسول کے پاس جا کے ان کے زبان سے سن کر ویریفائی کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. یہ ہے صدیق، جس کی زبان سے کبھی زندگی میں کبھی جھوٹ نہ نکلا ہو. یہ ایک خصوصیت یہ ہے کہ جاہلیت کے دور میں یعنی اسلام سے پہلے بھی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کبھی مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولا ہے. اور دوسرا صدیق جو آپ کا لقب ہے اس کا دوسرا مفہوم یہ ہے کہ جس کی کرنی اور کہنی دونوں بھی سملر ہو. جو کہتا ہو وہ بولتا ہو اور جو بولتا ہو وہی کرتا ہو. یہ ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ. اور کچھ خصوصیات ہیں اور خلافت کے جو ان کے کارنامے ہیں انشاءاللہ اللہ نے زندگی رکھی تو آئندہ کل بیان کریں گے. اللہ تعالیٰ ان پاک باد ہستیوں کے نقش قدم پر آپ کو مجھے چلنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.